Negative people, negative thinking, negative behaviors, toxic friend, toxic relative, کتنی بڑی الجھن ہے ہمارے معاشرے کی، کتنے بڑے سوشل ایشوز ہیں یہ جن کو چاہ کے بھی ہم لوگ سالو نہیں کر پاتے۔ اب جس طرف بھی اپنا فیس ٹرن کرو گے نیگیٹیوٹی ضرور ملے گی۔ ایسا کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ کبھی کبھی بہت اچھے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور کبھی بہت ہی زیادہ مائنڈ پہ بوجھ بن جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ بٹ ایک چیز میں نے بہت اچھے سے سیکھی ہے اپنی لائف میں، بالکل اس کینڈل کی طرح فرم رہیے، پازیٹیو رہیے۔ بیچاری خود تو جلتی ہے لیکن روشنی چاروں طرف پھیلاتی ہے۔ اسی طرح اپنے اندر پازیٹیوٹی کو اسٹرانگ کر لیں کہ کوئی بھی نیگیٹو آپ کے آس پاس ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو سلشیز لائف ود اندر بیوٹیفل ٹاپک۔ ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے اپنے گھروں کو ڈی کلٹر کرنا، اپنے کچن کو ڈی کلٹر کرنا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی لائف بھی ڈی کلٹر ہونا مانگتی ہے کچھ ایسے لوگوں سے جو بلا وجہ کی نیگیٹیوٹی پھیلائے رکھتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے لوگوں سے انٹرپشن ہمارا ہو جاتا ہے اور ان سے بہت ہی نیگیٹو انرجیز ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمارے ذہن پہ بہت بوجھ ڈالتی ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے اس چیز کا سولوشن نہیں ملا کہ ایسے لوگوں کا پرابلم کیا ہے۔ پھر سوچتی ہوں شاید وہ بیچارے خود اپنی حالت کو چینج نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ آج کا ٹاپک میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اپنی لائف کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی پازیٹیو رکھیں۔ نمبر 1 پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ سے، ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ بہت کم رکھیں۔ آپ جتنا میل ملاپ کم رکھیں گے، کانٹیکٹ ان سے کم رکھیں گے، آپ خود خوش رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کچھ اچھا پہن لیتے ہیں، آپ کہیں سے کہیں آؤٹنگ کر کے آ جاتے ہیں، آپ کچھ اچھا کھا لیتے ہیں، کچھ اچیو کر لیتے ہیں، بس ان لوگوں کا منہ بن جاتا ہے۔ ان کے منہ سے کبھی بھی اچھے الفاظ نہیں نکلتے آپ کے لیے۔ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، بلا وجہ کے سائیڈ ایفیکٹس، کہ آؤٹنگ کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، آپ نے تو ٹائم ویسٹ کیا، آپ نے تو منی ویسٹ کر دیا، آپ تو اچھی خاتون نہیں ہیں، سگھڑ خواتین تو ایسا کرتی ہی نہیں ہیں۔ ایسے پوائنٹس ان کے منہ سے نکلیں گے نا کہ آپ کو پچھتاوا ہونے لگے گا اپنے اوپر اور اپنی لائف کے اوپر۔ تو کوشش کریں کہ ان سے کانٹیکٹ کم ہی رکھیں اور پرسکون رہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنے سیکرٹس مت بتائیں، اپنی اچیومنٹس، اپنے گولز مت بتائیں، کیونکہ یہ آپ کے سنسیئر نہیں ہوتے۔ یہ آن دا اسپاٹ تو بڑے کام اینڈ کوائٹلی آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹرسٹ ڈیولپ ہونے لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی اچھا مشورہ ملے گا ان سے، شاید مجھے کوئی اچھی بات سننے کو ملے گی۔ ہاں، یہ خوش ہو رہے ہیں میری خوشی میں، یہ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگلے ہی پل وہ ایسی بات کریں گے جس سے آپ کا ٹرسٹ ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹلی ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے آپ۔ اپنے جتنے بھی سیکرٹس ہیں اپنے بہت ہی کلوز پرسن کو بتائیں۔ سب سے کلوز آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ضروری ہے اپنے ریلیٹیوز میں جا کے ہر ایک کو بتانا کہ آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں، آپ کے گولز کیا ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کیا کی ہوئی ہے۔ تو بہترین حل ہے اپنی لائف کو کام اینڈ کوائٹ رکھنے کا کہ ایک تو کانٹیکٹ ان سے کم کریں اور ان سے کسی قسم کا مشورہ مت لیں، اپنی اچیومنٹس مت ان کو بتائیں۔ نمبر 3، ان کی اوپینینز کو بالکل بھی سیریس مت لیں۔ کوئی بھی اوپینین یہ دیتے ہیں، کوئی بھی مشورہ دیتے ہیں تو بس ایک کان سے سنیں، دوسرے سے نکال دیں۔ وہ اوپینین ایسی ہوگی کہ آپ کو اس پہ رہ کے غصہ آ رہا ہوگا، اس لیے غصے میں رہنے سے بہتر ہے کہ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں۔ فضول کی اوپینینز دینا ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو اپنی لائف کو ڈی کلٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے مائنڈ کو کانسنٹریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج مجھے کرنی تھی تھوڑی بہت چیزوں کی ڈی کلٹرنگ، جس میں آتا ہے سب سے پہلے کچن۔ کچھ ایسے اسٹوریج بولز پڑے ہوئے تھے جو کہ کنڈیشن میں ٹھیک تھے، لیکن بس پڑے ہوئے تھے، تو میں سوچ رہی تھی ان کو میں نکال دیتی ہوں، اپنی ہیلپر کو دے دیتی ہوں۔ کوئی بھی ان میں سے ڈیمیج نہیں ہے، بس میری عادت ہے کہ میں اسٹوریج بولز لیتی رہتی ہوں۔ پلاسٹک کنٹینرز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تو یہ 2-3 سال پرانے تھے، ابھی تک میں ان کو یوز کر رہی تھی، کافی سارے لے لیے ہیں، تو اب ان کو میں ہٹا دوں گی۔ اچھا، ایسی چیزیں جب پڑی رہتی ہیں نا تو آپ کے مائنڈ پہ ان کا بھی بہت ہی بوجھ رہتا ہے۔ بلا وجہ کا سامان سٹور کرنا اور یوز بھی نہ کرنا تو بہت ہی ایسے لگتا ہے جیسے نیگیٹو انرجیز آپ کے اندر ایبزارب ہو رہی ہیں۔ تو جتنا جلدی ہو سکے
ان چیزوں کو نکال دیا کریں، سائٹ پہ کر دیا کریں جب آپ یوز نہیں کر رہے، تو ہیلپر بھی خوش ہو جائے گی، ٹھیک ٹھاک بولز اس کو مل جائیں گے اور میں بھی بہت ریلیکس ہو جاؤں گی۔ اس کا بول ٹوٹ چکا تھا، صرف یہ ایک لڈ ہے، کہیں یوز کر لے گی وہ، اور یہ میلامائن کے 3 بولز تھے میرے پاس، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، 2 ٹوٹ چکے تھے اور ایک رہ گیا تھا، تو ان کو میں سائٹ پہ کر دوں گی۔ اسی طرح کچھ ایسے اسپیچولاز ہوتے ہیں، ٹونگ ہوتے ہیں جو کہ استعمال میں آتے ہی نہیں ہیں، اسپیشلی یہ ووڈ والے بہت ہی شوق سے میں لے کے آتی ہوں، اور یہ اسٹیل والا بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا، ٹھیک ٹھاک ہیں یہ بھی، بس ان کے جو پلاسٹک کے ہینڈلز ہیں نا یہ تھوڑا سا خراب ہو گئے ہیں، اس کا بھی اور جو جسے چائے وغیرہ ڈالتے ہیں اس کا بھی۔ تو ڈرار میں ویسے ہی ایک بوجھ بنا ہوا تھا، سوچا نکال دوں ان کو بھی تاکہ میں بھی ریلیکس ہو جاؤں۔ تو ایسی چیزوں کو بالکل بھی سٹور مت کریں جن کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی، ریلیکس رکھیں اپنی لائف کو، آرگنائز رکھیں اپنی لائف کو۔ تھرڈ ہے جی، بچوں کی اسٹیشنری کو لازمی چیک کیا کریں۔ ایک تو اسکولوں کا المیہ ہے، اسپیشلی میرے بچوں کے اسکول کا، کہ ہر ٹرم میں انہوں نے نیو کاپیز منگوانی ہیں بغیر دیکھے کہ پچھلی کاپیز نیو کی نیو پڑی ہوئی ہیں۔ لوز شیٹس میں لے کے آ گئی تھی بہت ساری، پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس میں، شاید ڈبل جو مارجن لائن لگی ہوئی ہے یہ الاؤ نہیں ہے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے۔ اب یہ میرے لیے کافی ساری جمع ہو گئی ہیں، دیکھتے ہیں ان کو کیسے یوز کرتے ہیں، رف میں یوز کر لیں گے۔ اور رجسٹرز، لاسٹ ٹرم کے رجسٹرز تھے یہ، کچھ ہاف ڈن ہیں، چلیں وہ تو رف میں یوز ہو جائیں گے۔ جو نیو ہیں، میرا مشورہ ہے اسکول والوں کو کہ پلیز پیرنٹس پہ بھی تھوڑا بوجھ کم کریں، ہر وقت کورس کی ایک رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، نیو کاپیز کی رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ جو کاپیز رہ جاتی ہیں بالکل فریش لاسٹ ٹرم کی، اس کو کیوں نہیں یوز کرنے دیتے؟ ہمیشہ ہمیں نیو کیوں لینی پڑتی ہیں؟ تو ان چیزوں کو میں بار بار ری چیک کر کے نا بچوں کی اسٹیشنری کو کلین کرتی رہتی ہوں۔ وارڈروبس کی باری آتی ہے، بچوں کا بہت سارا ایسا سٹف جو وہ نہیں پہنتے، لازمی نکال دیا کریں۔ ماہد کی شرٹس اب کافی فٹ ہو رہی ہیں اس کو، تو یہ سب کی سب میں نکال کے اور انشاءاللہ کسی کو دے دوں گی جو مستحق ہوگا۔ سب ٹھیک ٹھاک شرٹس ہیں، کوئی بھی خراب نہیں ہے، تو ایسی شرٹس کو لازمی میں نکال دیتی ہوں تاکہ جب میں وارڈروبس کھولوں تو میں ریلیکس رہوں اور بہت ہی پرسکون رہوں۔ مجھے بہت ٹینشن دیتی ہیں بلا وجہ کے کپڑے پڑے ہوئے ہوں، جوتے جمع ہوئے ہوئے ہوں، برتن جمع ہوئے ہوئے ہوں، سو ان چیزوں کو اپنی لائف سے تھوڑا ہٹانے سے نا بہت سکون آ جاتا ہے۔ لیتے ہیں آپ سے اجازت پیارے سے موسم کے ساتھ، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔